میری ماں میری جنت، میری سہیلی، میری زندگی۔ خالق کے بعد جس نے مکمل کیا مجھے اہل جہاں، سنو وہ میری ماں کی ذات ہے۔ ماں کی محبت شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے ماں لکھ دیا۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو دیکھی نہیں، ماں دیکھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ بے شک ماں جیسی ہستی اس دنیا میں نہیں کوئی۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ بھلا ماں کا بھی کوئی دن ہوتا ہے، ماں کے بغیر تو کوئی دن ہی نہیں ہوتا۔ میری عمر بھی مالک میری ماں کو عطا کرنا، وہ ہوگی دعا دے گی، وہ ہوگی وفا دے گی۔ روک لیتا ہے بلاؤں کا وہ اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے۔ وہ محبت جس کا مقام اس دنیا کے تمام رشتوں میں پائی جانے والی محبت سے ارفع ہے، وہ محبت ماں کی محبت ہوتی ہے۔ محبت کے اگر 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصوں کی حقدار ماں ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ میری ماں میرے لیے دعا کرتی ہے، اس لیے تو راستے کی ہر ٹھوکر حیا کرتی ہے۔ مشہور ماں کی ممتا ہے کائنات میں، بے لوث کوئی پیار ہے تو ماں کا پیار ہے۔ چوم لینا اداسیاں ساری، کوئی ماں کی مثال تھا ہی نہیں۔ ذرا سی چوٹ لگے تو وہ آنسو بہا دیتی ہے، اپنی سکون بھری گود میں ہم کو سلا دیتی ہے۔ کرتے ہیں خفا ہم جب تو چٹکی میں بھلا دیتی ہے، ہوتے ہیں خفا ہم جب تو دنیا بھلا دیتی ہے۔ مت گستاخی کرنا لوگو اس ماں سے، کیونکہ جب وہ چھوڑ کے جاتی ہے تو واپس نہیں آتی۔ یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا بہت انمول ہوتی ہیں، یہ نہ ہو تو بیٹیاں بے مول ہوتی ہیں۔ سمندر آنکھ میں رکھ کر بیٹھی سوچ رہی ہوں کہ جب مائیں نہیں ہوتی تو دکھ کس کو بتاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ مائیں مرتی نہیں، مائیں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہیں، ہر خوشی اور غم کے موقع پر دل میں یاد بن کر یا آنکھ میں آنسو بن کر جی اٹھتی ہیں۔ جو ماں سے محروم ہو جاتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کھویا اور زندگی کے معنی ان کے لیے کیسے تبدیل ہوئے۔ مجھے سب یاد ہے کہ میں جس طرح سے پلا بڑھا، تیری گود میں تیری شفقتوں میں ہوا جواں، تیرے پاس حرف دعا تو ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ماں۔ میرے دل کی مسجد میں جب بھی تیری یادوں کی اذان ہوتی ہے ماں، میں اپنے ہی آنسوؤں سے وضو کر کے تیرے جینے کی دعا کرتا ہوں۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے اس کی ماں کی دعا ہوتی ہے۔ جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا تو ہماری ماں بولے بنا سمجھ جاتی تھی، اور آج ہم ہر بات پر کہتے ہیں چھوڑو ماں آپ نہیں سمجھو گی۔ میری ماں نے بتایا، بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا میں چلا اٹھی تھی، جھوم اٹھی تھی، تجھے چوم اٹھی تھی، پر اب تو جو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ مجھے میری ماں نے بس ایک ہی بات سمجھائی تھی کہ بیٹا کوئی ہاتھ سے چھین کر لے جا سکتا ہے، نصیب سے نہیں۔ بے شک والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو بس اللہ اور ماں ہی یاد آتی ہے۔ رشتوں میں اداکاری نہیں وفاداری والا معاملہ رکھیے، ماں نایاب موتی ہوتی ہے۔ عنوان ہے محبت اور کتاب ہے زندگی، ماں کے بغیر صرف عذاب ہے زندگی۔
میرے اعمال ایسے ہیں میں کب کا مر گیا ہوتا، مجھے یہ زندگی دی ہے میری ماں کی دعاؤں نے۔ ماں سچ کہا کرتی تھی کہ فکریں انسان کو برا کر دیتی ہیں۔ اے اللہ، ماں تو میری تھی مگر امانت تیری تھی، تیری طرف لوٹ گئی، بس تجھ سے اتنی سی التجا ہے کہ انہیں جنت کا مقیم بنانا، آمین۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ پیاری ماں، آپ کے بغیر خوشیاں بھی پریشان کرتی ہیں۔ یہ صرف ماں ہی ہوتی ہے جو کھانا کھاتے آوازیں دے دے کر کہہ رہی ہوتی ہے تم بھی آ کر کھانا کھا لو، اور اگر آپ انکار کرو تو آپ کا حصہ ڈھانپ کر رکھا ہوتا ہے حفاظت سے۔ یا اللہ، یہ مائیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، ان کو ہمیشہ سلامت رکھنا، آمین۔ لپٹ کر ماں کے سینے سے دنیا کا سب سے مہنگا سکون ملتا ہے، یا یوں کہو کہ دنیا ہی مل جاتی ہے۔ ایک مدت سے پکارا نہیں ماں کہہ کر، ایک مدت سے ہوا یہ لفظ رخصت گھر سے۔ جب انسان اپنی ماں سے دور ہوتا ہے تو صرف ماں سے ہی نہیں، زندگی کے تمام تر ذائقوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ اونچی سی ایک دیوار تھی، گھر کا حجاب تھی، کہنے کو ایک وہ ماں تھی مگر میرا باپ تھی، رشتے میرے اسی سے تھے اور دوستی بھی تھی، وہ تو بھی تھی، وہ تم بھی تھی، وہ میرا آپ بھی تھی، کتاب تھی، عنوان تھی، مضمون بھی تھی، وہ میری حسین کتاب کا وہ پہلا باب بھی تھی، خوشیاں جمع غم کو نفی رشتے کیے ضرب مضبوط تھی، ریاضی کا اس کا نصاب تھی، وہ میری ماں تھی، وہ دوست بھی تھی، وہ دل بھی تھی، میرا حسیب قصہ ختم کر کے وہ لاجواب تھی۔ ممکن اگر ہوتا کسی کو عمر لگانا، میں ہر سانس اپنی ماں کے نام لکھتا۔ دوزخ نے کہا، ماں وہ ہستی ہے جو گناہگار اولاد کو بھی بچا لیتی ہے۔ جنت نے کہا، ماں وہ ہستی ہے کہ جو مجھے بھی قدموں کے نیچے دبا دیتی ہے۔ یا اللہ، ہم سب کی ماں کو سلامت رکھنا، آمین۔ ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کر سکتے ہیں۔ ماں کھانے میں کچھ بنائے تو اس کی تعریف کیا کرو اور اسے اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا کرو، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہ کھانا ہوتا ہے اور نہ ماں۔ ماں کے جو قریب ہوتے ہیں دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں۔ ماں جن کے پاس ہوتی ہے وہ لوگ کہاں غریب ہوتے ہیں، ماں جن کی زندہ ہوتی ہے وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ماں نہ ہوگی تو وفا کون کرے گا، ممتا کا حق ادا کون کرے گا۔ یا اللہ، ہر ماں کو سدا سلامت رکھنا، ورنہ ہماری زندگی کی دعا کون کرے گا، آمین۔ اپنی اولاد کو سب کچھ سکھاتی ہے سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ ماں سکھ کی چھاؤں جیسی ہوتی ہے، دکھ میں سرد ہواؤں جیسی ہوتی ہے، دیکھ کر اپنی خوشیاں دکھ سہ لیتی ہے، یہ مقبول دعاؤں جیسی ہوتی ہے، سارے رشتے عین وفا سے خالی ہیں، یہ بھرپور وفاؤں جیسی ہوتی ہے۔ جب سناٹا روح گھائل کرتا ہے تب باسوز صداؤں جیسی ہوتی ہے، دکھوں کی دھوپ میں اتنا سمجھتی ہے، ماں سکھ کا چھاؤں جیسی ہوتی ہے۔